میں کالج کے گیٹ سے تھوڑا پہلے ہی رک گیا تھا۔ چنجی والے بابے کو میں نے واپس بھیج دیا اور اسے کہا کہ ہاسٹل کے مسئلے کے بعد فی الحال آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ چھٹی ہونے پر سب سے پہلے گروپ میں نکلنے والی سائیکا اور مہوش کالج گیٹ کے باہر سائڈ پر رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ گاڑی میں نے جان بوجھ کر سائڈ پر کھڑی کر دی تھی اور ایک چنگچی میں بیٹھ کر اس کے ڈرائیور سے باتیں کرتا ان کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ مہوش بہت پریشان لگ رہی تھی، لیکن سائیکا پہلے سے بھی مست انداز میں اپنا سر جھکا کر مہوش سے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر وہ مہوش کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کر کے دوسری طرف چلی گئی اور اسی سائڈ پر آنے لگی جس طرف گاڑی کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن سائیکا نے گاڑی کو دیکھ لیا تھا اور ایک بار پھر روڈ کراس کر کے گاڑی کے پاس آ کر مہوش ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ سائیکا نے گاڑی کی کھڑکی کھولی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے مہوش سے کچھ کہہ رہی تھی۔ مہوش بھی عجلت میں دوسری طرف جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی کو لاک نہیں کیا تھا اور چابی بھی سوئچ میں موجود تھی۔ ادھر دو لڑکیاں چنچی کے پاس آ کر رک گئی تھیں اور میں چنچی سے اتر کر ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا اور ایک جیپ کی آڑ میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگا۔ سائیکا نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی اور اس کا علم مجھے گاڑی کی معمولی حرکت سے ہوا۔ مجھے علم تھا کہ اسے آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ میں دبی بیٹھی ہوگی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے گاڑی آگے بڑھا لی تھی اور میرے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مہوش کی جولی میں بیٹھی ہے۔ وہ ہارن بجاتے آگے چلی گئی تھی اور میں روڈ پر آ کر اس طرف چلنے لگا۔ گاڑی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد پھر واپس آنے لگی تھی۔ سائیکا باہمت لڑکی تھی اور اس طرح گاڑی چلانے سے میرا اعتماد بڑھ گیا تھا۔ وہ میرے پاس گاڑی روک کر شیشہ اتارتے ہوئے بولی، اب ہم نہیں بٹھائیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم پیدل آ جائیں گے۔ پھر ہنستے ہوئے بولی، پر جانا کہاں ہے؟ سائیکا اٹھ کر فرنٹ سیٹ، جبکہ مہوش پیچھے چلی گئی تھی۔ میں بیٹھا تو سائیکا نے پوچھا، کہاں چلنا ہے جانو؟ میں نے کہا بستی۔ بولی، مذاق نہیں کرو یار، میرا سر پھٹ رہا ہے درد سے، صبح ٹینشن میں ناشتہ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا اچھا، کچھ کرتے ہیں۔ میں نے راستے سے سائیکا کی پسندیدہ بریانی پیک کرائی اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پارسل سائیکا کی گود میں رکھ دیا۔ سائیکا بولی، چائے یار چائے۔ میں نے کہا تم چائے نہیں پیا کرو۔ پوچھا کیوں؟ میں بولا کالی ہو جاؤ گی۔ سائیکا ہنسنے لگی تھی اور پھر بولی، اچھا تو تم اس لیے گورے ہو کے چائے نہیں پیتے؟ پیچھے بیٹھی مہوش نے بھی ٹاٹا سے کہکا لگایا اور پوچھا، بتاؤ تو کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے گاڑی گلی سے اپنے اس مکان کی طرف بند گلی میں موڑتے ہوئے کہا، ہم یہاں جا رہے ہیں۔ میں نے مکان کی چابی سائیکا کو دی اور وہ خوشی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تالا کھولنے لگی۔ میں اور مہوش بھی اتر آئے تھے اور سامان نکالنے کے بعد گاڑی لاک کی اور سائیکا کے مکان میں جانے سے پہلے میں نے سوزوکی آلٹو کی چابی اسے تھما کر بولا، مکان دونوں کا اور گاڑی صرف میری سکی کی۔ گیٹ کے اندر کھڑی بلیک آلٹو 17 دیکھ کر سائیکا نے خوشی سے جمپ لگایا اور یاہو کا نعرہ لگاتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ مہوش نے گیٹ بند کر دیا۔ میں ان کو لے کر ایک روم میں آ گیا۔ بیڈ کو دیکھتے ہوئے سائیکا بولی، واو، یہ گھر کس کا؟ وہ دوسرے کمروں، برآمدے اور چھوٹے سے لان کو دیکھتے ہوئے بولی، گھر کس کا؟ میں نے اس کے ساتھ مہوش کو بھی اپنے بازوؤں میں لپیٹا اور بولا، آپ کا۔ پھر میں ان کو اسی طرح بیڈ پر لے گیا اور ان کو بٹھا کر چائے کا تھرموس اور کپ لے کر آ گیا۔ سائیکا بیڈ پر کھڑی ہو کر بولی، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ بیٹھو ادھر۔ میں فرمانبردار بچے کی طرح سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بریانی کھاتے ہوئے میں نے بتا دیا کہ یہ اور اس کی بیک سائڈ والا مکان بھی اپنا ہے اور 2 دن میں ہونے والی اس تبدیلی کی ساری رداد سنا دی۔ سائیکا اپنی ہرنی جیسی آنکھوں میں پیار بھر کر خاموشی سے سنتی رہی، پھر بولی،
تم چیز کیا ہو جانو؟ پھر مستی سے مہوش کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کہا تھا نا تھوڑا سا درد برداشت کر لیا کرو، جانو اس کا بدلہ چکا دیتے ہیں۔ مہوش بولی، مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ تم نے کتنا درد برداشت کیا کہ ان کی مہربانیاں ختم نہیں ہوتی۔ سائیکا چائے پیتے ہوئے ہنسنے لگی اور مہوش سے بولی، چائے پیو میرے جانو کے ہاتھ کی بنی، میں تو یہ چائے زندگی بھر نہیں بھول سکوں گی۔ پھر ہم آلٹو کے پاس آ گئے۔ سائیکا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بولی، باقی سب ٹھیک ہے لیکن ایک کمی ہے بس۔ وہ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ کر سیٹ سے اتر آئی تھی۔ مہوش بولی، ابھی بھی کوئی کمی ہے؟ پورا تو بھر لیتی ہو اپنے اندر۔ سائیکا بولی، اور تم تو تھوڑا سا باہر چھوڑ دیتی ہو، ہے نا؟ وہ مستی بھری باتوں سے میرے دل کی تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ کیبل والوں کی کال آ گئی کہ ہم سپر اسٹور کے ساتھ مین گلی میں ہیں۔ میں انہیں 2 منٹ میں آنے کا کہہ کر ان دونوں کو دوسرے کمرے میں ساتھ لے گیا اور LED اٹھا کر ان کو ادھر پلاسٹک شیٹ پر بیٹھنے کا کہا۔ انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور میں بیڈ روم میں LED رکھ کر کیبل والوں کو بلانے چلا گیا۔ انہوں نے آدھے گھنٹے میں سب اوکے کر دیا اور چلے گئے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے سائیکا کو ریموٹ تھمایا اور انہیں بیڈ روم میں لے گیا۔ کچھ دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم پھر باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ اکیلے گھر میں رہنے سے ڈر رہی تھی لیکن گھر کو دیکھ کر اور میری باتوں سے تھوڑی مطمئن ہو گئیں۔ انہوں نے 2 دن بعد گھر جانا تھا اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ کل آپ کے پاس رہوں گا۔ آج شاکرہ کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ دن پہلے ہونے والے بخار کے بعد اس کو ویکنس تھی۔ اسے شام کے بعد ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ شام سے قبل شاکرہ کی کال آ گئی تھی کہ آج تو پورا دن غائب رہے خیریت؟ میں نے کہا ادھر سٹی میں ہی ہوں، کچھ دیر میں آتا ہوں۔ میں نے سائیکا سے کہا کہ کل کا دن صبح چنچی پر کالج چلے جانا اور گاڑی نہیں نکالنا، پھر اس کی ترتیب بنا لیں گے اور آپ گاڑی پر ہی جاؤ گی۔ کچن میں ملک پیک کے ساتھ دیگر ضروری سامان بھی میں نے رکھ دیا تھا اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نکلنے لگا اور انہوں نے مجھے گیٹ تک پہنچایا اور گیٹ کو لاک کر دیا۔ کالج یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر تھا اور میرا گھر کالج سے آگے 10 منٹ کی ڈرائیو، یعنی مجھے یہاں تک آنے کے لیے 20 منٹ درکار تھے۔ رات دیر تک دونوں ٹی وی دیکھنے کے ساتھ مجھ سے چیٹنگ کرتی رہیں اور پھر سونے لگی۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنے ضروری کام نپٹا دیے۔ شاکرہ کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ 2-4 دن امی کے گھر آرام کر لو اور میں مچھلی کے شکار پر دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ 12 بجے میں نے اسے امی کے گھر پہنچایا اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد کالج کے گیٹ پر آ گیا۔ راستے سے کچھ کھانا پیک کرانے اور ایک جگہ سے اوون خریدنے کے بعد ہم مکان میں پہنچ گئے۔ ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ سائیکا اور مہوش نے صبح کالج جانے سے پہلے بیڈ روم کو صاف کر دیا تھا۔ اب انہوں نے روم کا دروازہ بند کر کے گھر کی صفائی شروع کر دی تھی اور چائے بنا کر اپنا ایک کپ اٹھائے روم میں آ چکی تھی۔ چائے پینے کے ساتھ وہ دونوں میرے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی تھیں۔ مہوش نے سائیکا سے کہا کہ شیما کی بات تو کر لو۔ سائیکا بولی، ہاں جانو، وہ ہماری ہاسٹل کی دوست ہے اور کلاس فیلو بھی۔ وہ چاہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ وہ رات اپنی کسی پھپھو کے گھر رہی ہے اور انہوں نے اسے کہہ دیا ہے کہ اپنا بندوبست کر لو، ملنے آ سکتی ہو، پر مستقل ہم نہیں رکھ سکتے، ہمارے بچے جوان ہیں۔ آخر میں سائیکا ہنسنے لگی تھی۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بس بابا، آپ 2 بلائیں کافی ہیں میرے لیے۔ سائیکا اپنے سر کو ہلاتے ہوئے بولی، جانو وہ بہت پیاری ہے، دیکھو گے نا تو؟ سائیکا نے مجھے آنکھ مار دی۔ میں نے کہا نہیں، بس اسے کہو اپنی پھپھو سے کہے کہ تیرے جوان بچوں کا بوجھ میں اٹھا لوں گی۔ مہوش بولی، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، نہیں مہوش۔ میں نے سائیکا کو اپنے بازو میں لپیٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کے لیے جو اتنا کر رہا ہوں نا، یہ صرف اس چھوٹی سی سکی کے لیے کر رہا ہوں۔ مہوش مسکرا کے اور کسی محرومی کا احساس چہرے پر سجا کر بولی،
آپ سچ میں سکی سے بہت پیار کرتے ہو نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا کے بولا۔ نہیں، میں سکی سے عشق کرتا ہوں۔ مہوش کچھ دیر سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر بولی، ایک بات کہوں؟ میرے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر بولی، آپ اپنی سکی سے شادی کر لو، یہ بھی آپ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی، اور ذرا سا آپ کا میسج لیٹ ہو جائے نا تو یہ ذہن میں بہت سی وہم بھری باتیں کر کے رونے لگتی ہے، اور کبھی کوئی بات ہو گئی نا تو یہ 1 منٹ میں مر جائے گی۔ میں نے سائقہ کو بچوں کی طرح اپنی گود میں لے لیا۔ سائقہ بھی مجھے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے رونے لگی۔